لوگوں کو آج ہم نے تکلیف دی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس کے دوران جو کہ ہم نے خاص طور پہ پاکستان میں زراعت کے حوالے سے یہاں پہ کی تھی، جس میں خصوصاً پاکستان کے کسان کے ساتھ جو پنجاب میں ہو رہا ہے، جو سندھ میں ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں جو موجودہ حکومت ہے وفاق کی اور جو موجودہ حکومتیں ہیں اس وقت سندھ کی اور پنجاب کی، اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی. ان کی پالیسیز کے حوالے سے بات کی تھی، کس طریقے سے وہ کسان دشمن پالیسیز کو ٹو کر رہے ہیں، جس سے پاکستان میں، پنجاب میں، سندھ میں اس وقت کسان جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، قسم پرسی کی حالت میں ہے اور اس کے لیے بہت سے مسائل ہیں. اور اس حوالے سے ہم نے آپ سے یہ بھی شیئر کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جلد ہی اپنا کسان ونگ جو ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہی ہے. تو آج ہم پاکستان تحریک انصاف کا کسان ونگ جو ہے وہ ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ آج آپ کے ایگریکلچر کے منسٹر ہماری پارٹی کے میجر صاحب موجود ہیں. میرے ساتھ ہمارے جو نئے پنجاب کے پہلے کسان ونگ کے پریزیڈنٹ ہمارے پنجاب سے ہمارے ایم پی اے میجر سرور صاحب موجود ہیں. ہمارے ساتھ پنجاب کے کسان ونگ کے جنرل سیکرٹری ہمارے موجودہ ایم پی اے اعجاز شفیع صاحب موجود ہیں. میرے ساتھ سندھ کے کسان پریزیڈنٹ جو ہے کسان ونگ کے جمیل لنڈ صاحب موجود ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ کے پی کے جو پریزیڈنٹ کسان ونگ کے ارباب جہانداد صاحب وہ یہاں پہ ہے، اور کے پی کے کسان ونگ کے جنرل سیکرٹری جو ساؤتھ سے ہیں لیاقت مکل صاحب وہ بھی یہاں پہ موجود ہے. میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ونگ جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے ڈی ایکٹیویٹ ہو چکا تھا، اور کچھ عرصہ پہلے پاکستان تحریک انصاف میں کسان اور لیبر ونگ اکٹھے ہوا کرتے تھے، اور عرصہ ہوا فار ریزن ان نون ٹو می، وہ 2-3 سالوں سے وہ ونگ جو تھا وہ بالکل ختم ہو چکا تھا اور اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. تو خان صاحب نے جیل میں ایک ملاقات کے دوران یہ کام میرے ذمہ لگایا تھا، اور ہم پچھلے 3-4 مہینے سے اس پہ محنت کرتے رہے ہیں اور کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہم وہ لوگ چوز کریں جو کہ ایک اچھی ٹیم کے طور پہ سامنے آئیں، جو کہ کسان کی آواز بن سکیں، جو کہ کسان دشمن پالیسیز کے خلاف کھڑے ہو سکیں. وہ تمام ایسے اقدامات جو یہ حکومت کسانوں کی اور زراعت کی کے حوالے سے جو معیشت ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کرتی ہے، اس کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کر سکیں. تو اس ٹیم کو ڈھونڈنے میں ہمیں کافی سارا ٹائم لگا. پنجاب میں ہمیں بہت سے مسائل تھے، بہت سے لوگ جو اس کام کے لیے چوز ہوئے وہ پھر ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد پھر معذرت کر کے جاتے رہے، اور کئی کی پوزیشنز پہ ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوئیں، جس کی وجہ سے یہ جو ڈیلے ہے پچھلے جب ہم نے اناؤنس کیا تھا وی ور سپوز ٹو اناؤنس اٹ 2-3 دن بعد، مگر وہ ڈیلے اسی وجہ سے ہوا. تو یہ ٹیم ہمارے پاس موجود ہے. بلوچستان کے حوالے سے ہماری کنسلٹیشن جو ہے وہ بھی جاری ہے، وہ کہ وہاں پہ بہت بڑا کوئی ایگریکلچر سیکٹر نہیں ہے، مگر چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کسان کی آواز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہر صوبے میں بنے گی. ایون جی بی کی باڈی جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکی ہے، اور اس میں 1-2 ریپلیسمنٹس ہوئی ہیں. لاسٹ نائٹ وہی جو مسائل ہمیں پنجاب میں پیش آئے وہی ہمیں جی بی میں بھی کل رات جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہاں بھی باڈی جو ہے مکمل ہو چکی ہے. یہ اس وقت کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے. پاکستان میں 65 سے 70% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے، رورل ایریا میں ہے، اور پاکستان میں میجورٹی سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں. اور پاکستان میں جو رورل کانسٹیچوئنسیز ہے وہ بھی میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر اعتماد کیا ہے، عمران خان کی قیادت پہ اعتماد کیا ہے کسان نے.
اور وہ یہ توقع رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے کہ جس طریقے سے انہوں نے عمران خان کی قیادت پہ اعتماد کیا ہے، ان کی پارٹی کو ووٹ کیا ہے، ان کی پارٹی ان کے حقوق کے لیے کھڑی ہو۔ ہماری پارٹی اس ونگ سے پہلے بھی ہر جگہ پہ کسانوں کے لیے مؤثر آواز بنتی رہی ہے، چاہے وہ پنجاب اسمبلی کا فلور ہو، چاہے وہ پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، یا کسی بھی صوبے میں کوئی بھی کسان تنظیم ہے، اس نے جب بھی حکومت کے خلاف ریزسٹ کیا ہے، یہیں آپ کے سامنے کئی پریس کانفرنسز کے اندر ہم نے ہمیشہ ان کی انکنڈیشنل سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ شاید صرف کسان تنظیموں کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ کسان جس پہ اعتماد کرتے ہیں، کسانوں نے جس کو ووٹ دیا ہے، کسانوں کے جو حقیقی نمائندے ہیں، ان کو خود آگے بڑھ کے اس میں جو ہے انیشیٹو لینا پڑے گا اور سامنے آنا پڑے گا، کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ کسی نہ کسی حوالے سے تنظیموں کو نیوٹرلائز کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کامیاب نہیں ہو سکے تو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے اپنی فسطائیت، اپنے جبر اور ظلم کے باوجود دمانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز سر نکال کے کھڑی ہو جاتی ہے، خاموش نہیں ہے، بول رہے ہیں۔ تو یہ آج کا دن ہمارے لیے اس لیے بڑا اہم ہے کیونکہ اگلا 1-1.5 ماہ جو ہے وہ پاکستان میں کسانوں کے لیے وہ بڑا سختی کا بھی ہے، بڑا اہم بھی ہے، اور جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی ہی پریشان کن ہے۔ چند چیزیں جو ہیں ان کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں اپنے تمام دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ سے ویری شارٹ جو ہے وہ بات کریں گے۔ اینڈ آئی نو کہ آپ اس ٹاپک کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ بعد میں کریں گے، بٹ آئی ول اونلی ٹاک اباؤٹ دس کسان ونگ ٹوڈے، بٹ اف دیر ول بی اینی کویشچنز regarding any other issue تو I would love to answer that as well۔ دیکھیں جو یہ اصل میں جو تماشا شروع ہوا ہے جی، وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے کسان کی، جو ایک بوری پہ یا ایک من پہ آپ کہہ لیں آتی ہے، اگر اس میں سے اس کاسٹ آف پروڈکشن کا صرف 100 روپیہ اس کو کم ملے، اگر جو لاگت اس کی آئی ہے نا جی، اگر اس میں سے اس بیگ پہ اس کو 100 روپیہ کم کیا جائے تو پورے پاکستان میں کسان کو 75 ارب روپے کا نقصان ہے، اور 75 ارب میں سے صرف پنجاب میں کسان کو 50 ارب روپے کا نقصان ہے اگر 100 روپیہ کم ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت قیمت پنجاب میں مختلف اضلاع میں، سندھ میں بھی سیم چیز ہے، مختلف اضلاع میں وہ ویری کر رہی ہے، وہ نکلتی ہے 1800، 1900، 1700، 2100 میکسیمم، مگر جہاں کوئی کسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، مڈل مین ہو جائے یا کوئی بھی ہو جائے، وہ اس کو اسی طرح سو بیسیکلی یہ ویری کر رہی ہے 1700 سے لے کے 2100 کے درمیان۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر بوری، اگر وہ جو ایک من ہے وہ آپ اس کو 3400 روپے میں لے جاتے ہیں، اگر اس کی پروڈکشن کے اوپر اتنی کاسٹ آئی ہے، میں کہہ رہا ہوں اگر 100 روپیہ کم ملے تو 75 ارب کا نقصان ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی لاگت میں سے اس کو اگر آپ نکال دیں 2100 روپے والی قیمت میں دیں تو ایک کسان کو کتنا نقصان ہوگا۔ آج آ کے لگ بھگ ہم نے جو کیلکولیشن کی ہے اس کیلکولیشن کے مطابق یہ جو ریٹ نکل رہا ہے، ہم منیمم بھی کاٹ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی 2200 2300 ریٹ ہے، اس میں سے آپ 1200 بھی کاٹ لیتے ہیں، اگر آپ 1200 کاٹتے ہیں تو 900 ارب روپے کا نقصان ہے کسان کو۔ 900 ارب روپے کے نقصان کا مطلب کسان کو کا مطلب ہے کہ یہ نقصان پاکستان کو نقصان ہے، کسان کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کا نقصان ہے۔ میری سمجھ سے یہ چیز بالا تر ہے کہ یہ جو حکیم لقمان بیٹھے ہوئے ہیں وفاقی حکومت میں، پنجاب میں اور سندھ میں، اگر یہ کیلکولیشن میرے جیسا لے مین کر سکتا ہے تو ان کو یہ نقصان کسان کا نظر کیوں نہیں آ رہا، ان کو مرتا ہوا سسکتا ہوا کسان جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آ رہا۔ یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک جو پروجیکٹڈ ان کی پروڈکشن تھی اس سال کی گندم کی، وہ 33.5 ملین ٹن یہ انہوں نے پروجیکٹ کیا تھا کہ اس سال اتنی گندم پروڈیوس ہوگی پاکستان میں۔ اب خود کل کہہ رہے ہیں کہ وہ 33.5 نہیں، وہ 28 جو ہے سرکار کہہ رہی ہے
کہ وہ 28 ملین ٹن جو ہے وہ پیدا ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. کیوں سر؟ ایسے ہی ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 28 ملین بھی نہیں, یہ 24-25 تک, بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اور اگر اس حساب سے ہم دیکھ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ جو گیپ ہوگا 33.5 ملین ٹن اور 25 یا 28 ملین ٹن کے درمیان, 28 ہی لگا لیتے ہیں ہم, تو وہ 5.5 ملین ٹن کا گیپ ہوگا. اور اگر آپ ملین ٹن 1 ملین پہ آ جائیں, اگر آپ 1 ملین ٹن گندم امپورٹ کریں گے, جو کہ آبویسلی جب گیپ ہوگا تو پھر ایک کھانچہ لگنا ہے نا, پھر آپ نے امپورٹ کرنی ہے, تو اس کی جو قیمت ہے وہ لگ بھگ $1 بلین بنتی ہے. سو اف 5.5 ملین ٹن آپ امپورٹ کریں گے اس گیپ کی وجہ سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو $5.5 ارب ادا کرنا پڑے گا. آپ وہ $5.5 ارب باہر ادا کریں گے, مگر آپ اپنے کسان کو وہ پیسے دینے کو تیار نہیں ہیں. $5.5 ارب کا کتنے اربوں روپے بنتے ہیں پاکستان میں, یہ کیلکولیشن آپ خود کر لیں. اپنے کسان کو دینے کو تیار نہیں ہے, مگر گیپ کو یہ باہر سے پورا کریں گے. اور یہی ظلم انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا. انہوں نے زیادہ گندم امپورٹ کر لی, حالانکہ بمپر کراپ موجود تھی. یاد ہے آپ کو 2022 والا جو کرائسس تھا, جس سکینڈل کا آج تک کچھ پتہ نہیں لگا کہ وہ پیسے ہمیں تو پتہ ہے کس نے کھائے ہیں, ہم تو کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے کھائے ہیں, مگر وہ کون سی کمیٹی اور کون سی رپورٹ, کس نے اجازت دی, کون سی, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل اس میں جا کے جو ہے وہ گم ہو گئی ہیں. تو اگر آپ ٹیکنیکلی چیک کریں تو وہ جو 900 ارب کی میں نے آپ کو پہلے اماؤنٹ بتائی ہے, وہ پھر 900 ارب نہیں بن جاتا. اگر آپ یہ کیلکولیشن بھی ڈالیں تو بیسیکلی یہ 1500 ارب روپے کا نقصان ہے جو کہ کاشتکار کا ہے. ڈالیں تو بیسیکلی یہ 1500 ارب روپے کا نقصان ہے جو کہ کاشتکار کا ہے. اور یہ ظلم ہوا کہاں سے؟ اب یاد کریں, یہ رجیم چینج کی بات آپ دیکھیں. جب رجیم چینج ہوا ہے, عمران خان صاحب کے حکومت کے آخری ہفتہ آپ لے لیں, جو ایگریکلچر تھی اس کا گروتھ ریٹ 4.7% تھا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا, گروتھ ریٹ 4.7% تھا, اور جتنی بھی کراپس تھی, چاہے گندم تھی, چاہے چاول تھی, چاہے میز تھی, یہ سب بمپر کراپ تھی, سب کی سب بمپر کراپ تھی. اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ کسانوں کے بعد 2005 کے بعد اتنا اچھا وقت جو آیا وہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر آیا. اور یہ کیسے شروع ہوا؟ یہ عمران خان صاحب کا جو فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے جو ایک ویژن تھا, جسے ہم حاصل کرنا چاہتے تھے ایز اے گورنمنٹ, یہ ان پالیسیز اور پیکیجز کی وجہ سے. اور پیکیجز ہم نے کب دینے شروع کیے؟ کووڈ کے درمیان دینے شروع کیے. کووڈ کے درمیان آپ نے اپنے کسان کو پیکیجز دیے. آپ یاد رکھیں کہ 1790 روپے جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو 1790 روپے ریٹ تھا یوریا کی بوری کا. اور گندم کی بوری کا ریٹ کیا تھا جب خان صاحب کی حکومت گئی؟ 2200 روپے. یعنی کہ کھاد 1790 روپے اور گندم کی بوری 2200 روپے پر من. اب حالت کیا ہے کہ کھاد 4500 روپے اور گندم کا ریٹ من کا 1700 سے 2100 کے درمیان ہے. یعنی کہ کھاد جو ہے بیچ میں ویریشن میں 5500 تک بھی گئی. میں آپ کو آج کا ریٹ دے 4500 روپے, اور ریٹ وہ مطلب ہے کسان کو گندم کا ریٹ وہی جو کہ اس وقت تھا. آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا پی ڈی ایم نے, وہ جو اصل سکینڈل تھا کہ 2200 پہ تو ہماری گورنمنٹ گئی, انہوں نے زرداری اور سارے ان لوگوں نے مل ملا کے اس کو پی ڈی ایم والی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی اس میں انہوں نے 3900 ریٹ کروایا. اور پھر اس 3900 ریٹ کے اوپر یوکرین سے جو ہے وہ گندم آئی, اور اس میں کس طریقے سے پرائیویٹ بائنگ کی اجازت دی گئی, اور کس طریقے سے فلور ملوں نے اور کس کس کمپنی نے ڈائریکٹ جو ہے وہ چیزیں امپورٹ کر کے منگائی, وہ سارا سکینڈل بھی آپ کے سامنے موجود ہے. تو یہ اور وہ یوکرین والی گندم کے جو حالات تھے, میرا خیال ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کس طریقے سے وہ گندم پاکستانیوں کو کھلائی گئی, اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی اچھی گندم کے اندر وہ کالی اور گندی گندم ملا کے جو ہے انہوں نے اس قوم کو کھلایا. 3 حکومتیں نواز شریف کی, 2 حکومتیں شہباز شریف کی, اور وہ جو 2 حکومتیں شہباز شریف کی
ایک PDM-1, دوسری PDM-2, یہ والی حکومت. آپ یہ دیکھیں کہ پانچوں حکومتیں ملا لیں تو اللہ کی ایسی کوئی ان لوگوں کے اوپر وہ ہے کہ پانچوں کی پانچوں حکومتوں کے اندر ہمیشہ ایگریکلچر گروتھ نیگیٹو رہی ہے. آپ اس کا ریکارڈ چیک کر لیں. کیونکہ ایسی نحوست ہے کہ جب بھی ان کی گورنمنٹ آتی ہے ایگریکلچر گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی آتے ہیں ان کی وہی کسان دشمن پالیسیز شروع ہو جاتی ہیں. یہ کسانوں کی زمینوں کے اندر جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز بننی شروع ہو جاتی ہیں. زیادہ سبسڈیز یا زیادہ سہولیات جو ہے وہ انڈسٹری کو اور چیمبر آف کامرسز کو اکوموڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کسان جو ہے ہمیشہ ان کے دور میں لٹا بھی ہے, ہمیشہ ان کے دور میں کسان کا بچہ سسکا بھی ہے, مگر دے ہیو نیور بادرڈ. جس ملک کی 70% آبادی جو ہے, 65 سے 70% آبادی دیہات میں ہو اور جو کہ گھر ہی ملک کہنا جاتا ہو, اس کو تو ایگریکلچر سیکٹر میں میجورٹی جو اس کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے وہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ہونی چاہیے, بیکاز یہ ریڑھ کی ہڈی ہے اس معیشت کی. مگر یہاں پہ وہ دیکھیں نا, وہ دوبارہ چکر شروع ہو گئے ہیں بیلاروس کے. وہاں پہ پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے نا, جب تسی کوئی چیز منگانی ہوئے تو پہلے بھی پھر معاملات کے پورا ٹبر ہی جاتا ہے جی. اور پھر وہاں سے ٹریکٹروں کا کام بھی چلتا ہے. آپ کو پتہ ہے بیلاروس سے ٹریکٹر بھی آتے ہیں, اور پھر زرعی کام بھی بیلاروس کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا چل رہا ہے. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. بہرحال اس سال 35% کپاس گر گئی. کپاس جو ہے وہ 35% اس کا وہ گر گئی. یہ گندم کا میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جو ان کے پروجیکٹڈ آلریڈی ٹارگٹس تھے اس میں سے 5.5 ملین ٹن جو ہے وہ یہ آلریڈی خود کہہ چکے ہیں, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے بھی نیچے ہے. اب اوپر سے آ گیا ایک کسان پیکج, ویری انٹرسٹنگلی 15 ارب روپے کسان کو, کاشتکار کو, اور 100 ارب روپے, 100 یا 105 ارب روپے وہ جو ملے ہیں اور گرین لائسنس دیے جا رہے ہیں آڑتیوں کو پنجاب میں, ان کو 100 ارب روپیہ دیا جائے گا. جو کھیتی اگا رہا ہے, جو محنت کر رہا ہے, جو خون پسینہ لگا رہا ہے اور بھوکا مر رہا ہے, اس کو صرف 15 ارب روپے, اور جس مل والے نے اس سے خریدنی ہے, جس گرین لائسنس ہولڈر نے اس سے خریدنی ہے, اس کو بھی پیسے دے رہے ہیں کہ یار تم ہم سے ادھار لے کے ان سے خرید لو. اور پر ایکڑ زمیندار کو کیا دے رہے ہیں؟ 5,000 روپیہ. وہ اللہ کے بندو 5,000 تک کھاد دی بوری نہیں آتی. مطلب آپ 1 ایکڑ اس کسان کے اوپر آپ احسان کر رہے ہیں 5,000 دے کے مشکل سے کھاد کی بوری جو ہے. اور یہ تو ہم صرف یوریا کی بات کر رہے ہیں, ڈی اے پی کی تو ابھی میں نے بات نہیں کی. اگر آپ ڈی اے پی پہ چلے جائیں تو وہ 13,500 روپے پہ ہے, 14,500 تک بھی گئی ہے, 13,500 روپے, اور اس کے بغیر بھی گزارا کوئی نہیں. اب تو صرف ابھی یوریا کو ہم سٹینڈرڈ بنا کے بات کر رہے ہیں. تو یہ تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ تباہی نکال کے رکھ دی ہے. وہ گرین لائسنس ہولڈرز کون ہوں گے؟ وہی ہوں گے جن کو یہ پی ڈی ایم کے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ کہیں گے کہ انہوں بھی دے دو لائسنس, اور اس کو بھی دے دو لائسنس, اور اس کے بھی. یہ سارے سیاسی رشوت کے طور پہ یہ سب استعمال ہوں گے. اور ذلیل کون ہوگا؟ جس وقت کسان کے ہاتھ سے گندم نکل گئی تو نکل گئی نا, وہ تو پھر بروکر کے ہاتھ میں آ گئی ہے, پھر آگے اس کے ساتھ کھیلتے پھرے. مجھے کسی دوست نے یہ کہا کہ جی وہ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں, مگر آگے جو لوگ ہیں ان کو آپ اتنا پیسہ دلائیں گے تو عوام کے لیے آٹا مہنگا ہو جائے گا. اللہ کے بندے, اگر کسان مضبوط ہوگا, معیشت مضبوط ہوگی تو ہر چیز ٹھیک رہے گی. ورنہ یہی جو گیپ بیچ میں آئے گا, یہی ملوں والے جو حکومت کے پیسے سے کسان سے مال اٹھائیں گے, یہ وہ جو 5.5 ملین ٹن کے گیپ کو بہانہ بنا کے آٹا مہنگا بیچیں گے. آٹا مہنگا بیچیں گے کہ جی آپ کے پاس ابھی گندم نہیں ہے, ابھی جہاز نہیں آیا, ابھی پہنچا نہیں ہے, ابھی کرشنگ کوئی نہیں ہوئی ہے, تو جی وہ ایک وہ مین میڈ کرائسس جو ہے وہ بحران پیدا کر کے وہ آپ کو بھی آٹا مہنگا بیچیں گے. یہ ان کے حالات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ان دونوں نے, پیپلز پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے, ہمیشہ عوام کو دھوکہ دیا ہے. چاہے سندھ میں نہروں کا معاملہ ہو, آپ دیکھیں کہ یہ دونوں نے, پرائم منسٹر نے اور بلاول نے, وہ جو ہے مذاق کیا قوم کے ساتھ, وہ آج بھی سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے. وہ کوئی نہیں ختم کیا احتجاج میں.
وہ کہتے ہیں ان کو یقین نہیں ہے, دے ڈونٹ بلیو دیز گائز, کیونکہ نوٹیفیکیشن ابھی تک واپس نہیں ہوا ہے اور سندھی بھی ابھی تک سڑکوں سے نہیں اٹھے. کیوں جی لون صاحب ایسے ہی ہے, وہ بھی ابھی اپنی جگہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ دے ڈونٹ بلیو دیم. اور سندھ میں ان کے وزراء کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کے جلسوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پتھراؤ ہو رہا ہے. سندھی عوام جو ہے وہ بفری ہوئی ہے, وہ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی ہے. میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ لڑائی ہے پانی بیچنے والوں میں اور پانی بچانے والوں. یہ پانی بیچنے والے انہوں نے ہمیشہ سندھ کے سودے کیے, اور دوسری طرف پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے اس کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی بھی کسان دشمن پالیسیز ہیں, اور یہ نہریں اتنی کیا اس سے زیادہ خطرناک ہیں پنجاب کی زمینوں کے لیے, کیونکہ جب آپ ان نہروں کو پانی دیں گے تو کہیں سے تو حصہ کاٹیں گے نا. جب آپ وہ حصہ کاٹیں گے تو باقی وہ علاقہ جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا پانی سے. تو یہ آج کے ایشوز ہیں گندم کے حوالے سے, کسان کے حوالے سے, نہروں کے حوالے سے. تو یہ اس ہائی ٹائم کہ ہماری ٹیم آن گراؤنڈ ہوتی. الحمدللہ پنجاب میں ڈسٹرکٹ لیول تک جو ہے وہ تنظیم سازی مکمل ہو چکی ہے. کے پی میں اگلے 3-4 دنوں میں ڈسٹرکٹ لیول تک ہمارے لوگ جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. مشاورت کے ساتھ بہت سے ضلعوں میں مشاورت ہو رہی ہے. سندھ میں یہ آلریڈی وہاں پہ مشاورت کا پروسیس شروع ہے, اور آج ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کو یہاں بلا کے بحیثیت مرکز جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کسان کی آواز تھی, کسان کی آواز ہے, اور کسان کی آواز رہے گی. اور ہر وہ رکاوٹ جو کسان کے رستے میں آئے گی, ہر وہ مصیبت جو کسان پہ آئے گی, ہم وہ سب سے پہلے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اور ان کے اس اعتماد کا جو انہوں نے عمران خان پہ کیا ہے, ہم کوشش کریں گے کہ اس کا حق ادا کریں, اور اس کے لیے ہم ہر حد سے گزر جائیں گے. کسان کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے. اور یہ جو کسان دشمن ہے بالکل ون لائنر ہے, جو کسان دشمن ہے وہ پاکستان دشمن ہے. کسان دشمنی پاکستان دشمنی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ان دشمنوں کو کا ہم سامنا کریں گے, اور ان سے ہم کسان کے لیے جتنا حق ان سے لے سکے, جو ہمارے اختیار میں ہو وہ ہم لے کے دیں گے. میں آپ سے اس پہ اس سیکٹر کے حوالے سے زیادہ بات, میری آج آپ کو تکلیف دینے کا مقصد یہی تھا کہ وی وانٹڈ ٹو فارملی انفارم یو گائز, اناؤنس کہ دس از واٹ وی ہیو ڈن, وی آر ان دا فیلڈ ناؤ. اور جو ہمارا اگلے جو پروگرامز ہوں گے وہ پنجاب میں, سندھ میں, کے پی میں اور بلوچستان میں ہوں گے, گلگت بلتستان میں ہوں گے. اور وہ آن گراؤنڈ ہمارے ساری تنظیمیں جو ہیں وہ اپنے کنونشنز بھی کرے گی کسانوں کے, وہ اپنے سیمینارز بھی کریں گے, اور جہاں جہاں پہ کسان مصیبت میں ہوگا وہاں اس کے ساتھ مل کے اس کے حق کے لیے احتجاج بھی کریں گے. اور اس کو انشاءاللہ پنجاب, سندھ, ہر جگہ پہ جہاں پہ یہ مصیبتیں ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کا کسان ونگ اس کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ تعالی. میں آپ سے بس ریکویسٹ کروں گا کہ میرے صاحب کچھ بات کریں گے, اور پھر پنجاب کے پریزیڈنٹ سندھ کے, اور انہیں میں کہوں گا کہ وہ آپ کو تکلیف دیں گے. تو اس میں سوال سر بیسیکلی ہماری واحد حکومت ہے جو بچ گئی تھی, ورنہ باقی چینی جا چکی ہے ہم سے. حکومتیں وہ بھی ہماری تھی. بہرحال سر بہت شکریہ. آج چونکہ یہ بیسیکلی ہماری تنظیم کے حوالے سے ہے, تو انشاءاللہ بہت جس طرح شیخ صاحب نے بتا دیا کہ کچھ ہی دنوں میں ان کنسلٹیشن ود ہمارے جو ابھی نئے پریزیڈنٹ بنے ارباز جانداد صاحب اور جنرل سیکرٹری بنے, تو مرکز کے ساتھ جو ہماری تنظیم ہے ان کے ساتھ مل کے گراس روٹ لیول تک اس کو ہم لے کے جائیں گے. بیسیکلی ہمارے قائد کا, خان صاحب کا ویژن یہی تھا کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ گراس روٹ لیول تک جائیں تاکہ ایڈریس ہو جائے آپ ریکوائرمنٹ کیا ہے لوگوں کی, کمیونٹی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, فارمرز کی کیا ہے. تو بیسیکلی ایک بہت بڑا لنک ہوگا فارمر کمیونٹی اور حکومت کے درمیان, اور جو وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ایشوز کیا ہیں, اور ہر روز ایشوز, کیونکہ ابھی کلائمیٹ چینج بہت بڑا ایک ایشو چل رہا ہے, اور آپ لوگوں کو حیرانگی ہوگی کہ فارمر کمیونٹی ہر بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے. وہ کلائمیٹ چینج کو اتنا سیریس لے نہیں رہے ہیں ابھی. جس طریقے سے ہم ان کو جب کوئی شیڈول دیتے ہیں تو بہت سوچ فکر, کیونکہ آباء و اجداد سے ایک روٹین چل رہا ہوتا ہے, تو اس کو وہ بالکل وائلیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو اس کے لیے
ہماری یہ تنظیم جو ہے نئی ویرائٹیز کے لیے ہماری تنظیم تو بہت بڑے بڑے انیشیٹو ہیں ان کے لیے یہ ہماری تنظیم بہت زیادہ ہمارے لیے جو ہے نا فیلڈ ورک میں کام آئے گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ باقی ہمارے جانداز صاحب ہیں اور باقی بات کریں گے. I will. تو ایگریکلچر کے حساب سے ہم ایک الگ نشست کریں گے میڈیا کے ساتھ. بہت سارے انیشیٹوز ہیں اور میں سب کو انوائٹ کروں گا انشاءاللہ. اس سلسلے میں ہم آپ سے الگ سے بات کریں گے. بالکل. تھینک یو سر. میں پریزیڈنٹ کسان ونگ پنجاب ہمارے ایم پی ہیں پنجاب سے سٹنگ میجر سروے صاحب, آپ سے سر گزارش کروں گا آپ ادھر آ جائیں. آ جائیں سر. بس شارٹ اینڈ ہمارے دوستوں کا پیشنس بھی جو ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ جو کسان ونگ کو نئے سرے سے دوبارہ لانچ کیا جا رہا ہے, اور جتنا ظلم اس وقت حکومت خاص طور پر پنجاب میں کسانوں کے ساتھ کر رہی ہے, تو ہم ایک نئے نعرے کے ساتھ کہ خان کا کسان خوشحال پاکستان کو لے کر اٹھیں گے. اور انشاءاللہ العزیز آپ کو نظر آئے گا کہ پنجاب میں کسان انقلاب لانے کے لیے تیار ہیں. وہ اس وقت بہت مجبور ہیں. انہیں جتنا تنگ کیا جا سکتا تھا وہ تنگ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو نئی نہروں والا معاملہ ہے, شیخ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ بنیادی طور پر اس کا زیادہ نقصان پنجاب کو ہونا ہے. سندھ والے اپنا شور کریں گے, باقی لوگ اپنی بات منوا لیں گے, بالآخر یہ سارا جو ظلم ہے وہ پنجاب پر کیا جائے گا. تو انشاءاللہ العزیز ہم کسانوں کو جگائیں گے بھی سے, ان کے ساتھ لے کے چلیں گے اور اس ظالم حکومت سے ان سے چھٹکارا حاصل کریں گے. شکریہ. آپ بات کریں گے, یہ سب بات کریں گے. ہاں جی, پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم. کر لیجیے گا. میں سب سے پہلے اپنے قائد عمران خان صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے جیسے ہمارے جیسے ادنا کارکنوں پر اعتماد کا اظہار کیا. اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ زراعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے, اور پنجاب کے اندر ہمارے غریب کاشتکار کی ہڈی پسلی ہی توڑ دی ہے اس ٹک ٹاکر گورنمنٹ نے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسان کی آواز بنیں گے اور اس کسان کو, غریب کاشتکار کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ اس وقت وہ بہت مظلوم ہے, اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اور ہماری یہ تنظیم جو ہے اس کے ہر حقوق کے تحفظ کی ضامن بنے گی انشاءاللہ. تھینک یو. جانداد صاحب ہمارے پریزیڈنٹ کے پی. بس ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. ہماری ادھر کے پی میں حکومت ہے, تو میجر صاحب تو آ گئے ہیں, زراعت کے وزیر ہیں ہمارے. اس کے علاوہ ہمارے جو زراعت سے ریلیٹڈ وزارتیں ہیں اس میں ایریگیشن اور لائف اسٹاک بھی آ جاتی ہے, کیونکہ میں بنیادی طور پہ خود ذمہ دار اور لائف اسٹاک اور یہ سارے بزنس کرتا ہوں. بنیادی طور پہ یہ ہمارا جو مسئلہ ہے نا, جو ہمارے جو بڑے ابھی جو مرکز میں حکومت ہے, یہ ذمہ دار اور یہ کسان اور کاشتکار خلاف لوگ ہیں ذہنی طور پہ. ان کی بنیاد آپ دیکھیں نا, جڑیں جہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں, اور تو یہ ٹوٹلی, کیونکہ ذمہ دار کا بنیادی دشمن جو ہے ہمارا کاشتکار کا, وہ ایک آڑتی ہے اور ایک جو یہ جو لوگ یا ان کے بچے ہیں یا ان کی فیملی ہے. تو پنجاب میں جس طرح انہوں نے تباہ کیا اس کاشتکار سسٹم کو, اور ادھر بھی, اور یہ جو شیخ صاحب نے بات کی ہے یوریا اور یہ ڈی اے پی کی, یہ ہمارے بس سے ابھی باہر ہو گئی. ابھی ہم اور جگہ پہ کما کے نا اس کاشتکاری میں ہم پیسہ لگا رہے ہیں, اتنی یعنی ہماری جو ہے نا ذمہ داری خراب ہو گئی. تو انشاءاللہ ادھر ہم کوشش کریں گے اپنے صوبے میں, اور مرکز سے بھی اپنا حق اپنا مانگیں گے انشاءاللہ. اور ادھر ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں سردار علی امین گنڈا پور, خود بھی ذمہ دار ہیں, ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے ہمارے مسئلے مسائل. تو انشاءاللہ ادھر ہم اپنی ٹیم بنا کے, اور جو ہمارے جو ضلع ہیں ادھر بھی ہم اپنے صدر بنائیں گے, ضلعی صدر, تحصیل لیول پہ بھی ہم جائیں گے, اور پھر ہم ریجن پریزیڈنٹس بھی ہوں گے ولیج کونسلوں پہ بھی لے کے جائیں انشاءاللہ. اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو ہم بیدار کریں گے اور اپنا حق انشاءاللہ لے کے رہیں گے. تھینک یو. ہمارے سندھ کے کسان ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں جمیل لونڈ صاحب. یہ ہمارے ایم این اے کے, ہمارے حقیقی ایم این اے بھی ہیں. الیکشن انہوں نے ایم این اے سے لڑا, پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ سندھ سے,
मगर वो फॉर्म 47 वाला जो मामला है आपको पता है। प्लीज़ सर आप बस शॉर्टली दोस्तों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टी की तरफ से हमें जो है ना अपॉइंट किया गया है, उनका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम एतमाद पे पूरे उतरेंगे। दूसरा ये है कि सर पाकिस्तान जो है ना ज़रूरी मुल्क है, 85% लोग जो है ना इस ज़राअत से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुंसलिक हैं। तो उसी सेक्टर को जो है ना ये गवर्नमेंट जो है ना पीछे कर रही है। तो अब सिंध में जो है ना, सिंध में भी इशू जो है ना पानी का इशू है, शेख साहब ने आपको बताया, वीट का इशू है, प्राइस का। तो ये जो है ना इस पे किसान बेचारा जो है ना पिसता जा रहा है। तो इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं वो गिरोस के फेवर में नहीं है, लेकिन इमरान खान के दौर में फार्मर गिरोस खुश था, उनको वो प्रॉफिट भी मिल रहा था। तो अब जो है ना हमें चुना गया है, हम एज ए ब्रिज होंगे, फील्ड लेवल पे जो इशू है वो हाईलाइट करेंगे और यहाँ से जो पॉलिसी आएगी वो नीचे ले कर जाएंगे। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम जो है ना गिरोस के फेवर में चलेंगे। अजय शेख साहब बात करेंगे लियाकत भैया? ओके चले, मैं अब बिफोर आई कैन, अब अगर आप मुझे वन लाइनर की इजाज़त दें, मैं ये इशू तो है ही है, हम इसी के लिए आपको तकलीफ़ दी है। मैं एक और बात भी कंडेम करना चाहूँगा कि इस फस्ताई हुकूमत ने हमेशा की तरह दोबारा इमरान खान साहब की बहनों को, इमरान साहब के वकला को, इमरान खान साहब के रुफ़का को बिल्कुल नहीं मिलने दिया। अभी जो परसों जो 6 बंदों की मुलाकात थी, जिसमें हमारे 2 MNAs थे, जिसमें आपके KP से 2 मिनिस्टर्स थे, जिसमें मुजम्मिल साहब और मुसद्दिक अब्बासी साहब भी गए हुए थे, खान साहब की अप्रूव लिस्ट में से, जो कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक है, उनको भी 6 के 6 लोगों को नहीं मिलने दिया गया। सो हम इसको कंडेम करते हैं। और अलीमा खान साहबा बार बार अदालतों में गई, बार बार जा रही हैं, सरापा एहतजाज हैं, और दुनिया देख रही है कि किस तरीके से जजेस के फ़ैसलों का मजाक उड़ाया जा रहा है। और उन्होंने बड़ा सही कहा उस दिन कि हमें तो अब ये लगता है, हम तो ये कह रहे थे कि शायद अब इन जजों को यकजहती की ज़रूरत है, हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए कि अगर इन्होंने एक 16वें 17वें ग्रेड के अफसर से अपने फ़ैसले बनवाने हैं तो उसको हम कंडेम करते हैं। और हम अदालत से ये डिमांड करते हैं कि ये तकाजा है, ये सिर्फ़ एक जज की इंसल्ट नहीं हो रही है, ये पूरी अदलिया की और अदलिया के निज़ाम की, अदालती निज़ाम की ये बेइज्जती हो रही है। और ये हमारे कायद का कानूनी हक है कि उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए। और वो जो मुशावरत है वो पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने में और हमारा जो किरदार है उसको निखारने में काम आती है। उनके लॉयर्स का राइट है। जिस आदमी पे आपने 200+ केसेस किए हुए हैं, उसके पूरे हफ्ते में उसके एक वकील को भी आप उससे ना मिलने दें, तो ये तो फिर बिल्कुल बेहयाई की एक हद है। तो हम उसको कंडेम करते हैं। उसके ख़िलाफ़ हम लोग कोर्ट में गए हुए हैं, वो आप दोस्त खुद उसको कवर करते हैं, बताते रहते हैं। हम सिर्फ इनको यही बताना चाहते हैं जजेस को कि आप तकड़े हों, आप अपनी ताकत को इस्तेमाल करें। जो लोग कंटेम्प्ट कर रहे हैं, आप चीफ मिनिस्टर को और वज़ीर जेल खाना जात को बुलाएं और IG जेल खाना जात को बुलाएं और सैक करें इनको, डिस्क्वालीफाई करें इनको कि ये अदालती अहकामात का मजाक उड़वा रहे हैं इस तरीके से। थैंक यू वेरी मच जी। प्लीज़ हाउस इज़ ओपन फॉर द। सर किसानों के हवाले से शायद आप लोगों की बात सही हो कि पंजाब हुकूमत को इकदाम नहीं कर रही है, जो सिंध में भी लेकिन पंजाब में जो तरक्याती मंसूबे शुरू हो रहे हैं, जो नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, और यहाँ जो हो रहा है, इवन माइंस एंड मिनरल बिल पर आपकी पार्टी के अंदर भी बाहमी इत्तेफाक न हो सका। इसके अलावा जो बाबर सवाती के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसका हाल क्या बना? एक ही बंदे ने उसे क्लियर चिट दे दिया। तो यहाँ भी तो बहुत से मसले ख़राब है, उस हवाले से भी अगर देखें, वैसे तो मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहूँगा किसी भी और इशू पे, बिकॉज़ मुझे अंदाज़ा है कि जो आज का मेन इशू है, अगर मैं इधर उधर जाऊँगा तो फिर देयर इज़ अ रूम टू प्ले, असल बात कहीं चली जाएगी और दूसरी बात कहीं आ जाएगी। मगर आपने बात छेड़ी है तो मैं शॉर्टली आई विल ओनली एड्रेस दैट, एंड आई होप कि हम जो असल इशू है उसी के ऊपर रहेंगे। देखें, पहली बात तो यह है माइनर मिनरल्स बिल, इट्स डन एंड डस्टेड, ये बात तय हो गई है। इमरान खान साहब की लास्ट 2 स्टेटमेंट्स जो जेल से आई हैं, उन दोनों स्टेटमेंट्स में माइन एंड मिनरल बिल का जिक्र मौजूद है। और वो पॉलिसी है जो इमरान खान का एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ हमारे लिए हुक्म है।
اور وہ جیسے میرے لیے حکم ہے، جیسے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ممبر کے لیے حکم ہے، اسی طریقے سے وہ آپ کے چیف منسٹر کے لیے بھی حکم ہے. اور انہوں نے بھی اس پہ بڑا کلیئرٹی سے کہہ دیا ہے کہ خان صاحب کی ڈائریکشن، خان صاحب کا اشارہ ان کے سر آنکھوں پہ، وہ بل خان صاحب کی مرضی کے مطابق جب تک چیف منسٹر جا کے خان صاحب کو بریف نہیں کریں گے بقول خان صاحب، اور اس کے بعد پھر خان صاحب باقی سے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے پی کے، جس میں پوری کیبنٹ اور بہت سے لوگ جن کو کنسرنز ہیں، خان صاحب جب تک ان کو پولیٹیکل لیڈرشپ، پولیٹیکل پارٹی میں سے لوگ جب تک خان صاحب ان کو نہیں مل لیتے، کوئی بل ڈسکس نہیں ہو رہا، کوئی بل پاس نہیں ہونے جا رہا. بل کی بحث اب جو لوگ چھیڑ رہے ہیں وہ میرے خیال میں ریلیونٹ ہونا چاہتے ہیں، شاید اٹینشن سیکرز ہیں، اس لیے کہ جب ایک چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے، ایک چیز پاس نہیں ہو رہی ہے، اس کو بار بار اٹھانا، بار بار اس پہ بحث کرنا، مجھے تو یہ وہی لوگ لگتے ہیں جو اٹینشن سیک کرنا چاہتے ہیں. when leader has spoken, that's the end of the story. Nobody is relevant after عمران خان. عمران خان نے جو کہہ دیا وہ آ گیا، وہ حکم ہو گیا، بات ختم ہوئی. کوئی بل پاس نہیں ہوگا جب تک عمران خان کی مرضی نہیں ہوگی. بل نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو آپ نے انٹرنل معاملات کی بات کی، اس پہ بھی میں یہی ون لائنر کہوں گا. جب خان کا حکم آ گیا، کوئی چیز میٹر نہیں کرتی، چھوٹی موٹی چٹ چاٹ پارٹیوں میں لگی رہتی ہے، اور ہر پارٹی میں ہوتی ہے. ہماری پارٹی کا کیونکہ آپ لوگوں سے تعلق زیادہ ہے تو باتیں جلدی باہر نکل آتی ہیں. میڈیا، سوشل میڈیا گپ شپ ہوتی ہے نا، اور کئی دفعہ ہوتی بھی نہیں اور نکل آتی ہیں باہر. وہ پھر بعد میں ہمیں صفائیاں دینی پڑتی ہیں کہ جناب اتنے گل ہی نہیں ہوئی. اچھا، آپ کہہ رہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیا اس حوالے سے اور بالکل پاس نہیں ہوا، تو اس کے بعد جو ہے آل پارٹی کانفرنس ہوئی ANP کی جانب سے، اس میں آپ کے ہی پارٹی کے لیڈر جو ہے وہ شرکت کرتے، تو آپ کو نہیں لگتا اگر خان صاحب نے انسٹرکشنز دیے ہیں تو اس کے بعد ان کا جانا جو ہے وہ غیر ضروری تھا؟ دیکھیں، میں اپنی پارٹی کے اوپر یہاں بیٹھ کے تنقید نہیں کروں گا، یہ مناسب نہیں ہے انفارمیشن سیکرٹری کے حوالے سے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ANP کے جو لیڈ کر رہے ہیں جو صاحب، وہی والا، ہاں، اس کو بولنے کا بہت شوق ہے اس کو. میں یہی کہوں گا کہ جس قسم کی غلیظ زبان جو ہے وہ شخص خان صاحب کی فیملی، خان صاحب کی ذات اور خان صاحب کے ورکرز کے بارے میں استعمال کرتا ہے، پارٹی کے تمام لوگوں کو اس قسم کے کیریکٹر سے دور رہنا چاہیے. سر، اس پہ پھر یہ بھی آپ اس پہ بھی بات کر لیں کہ ہائی کورٹ کے الیکشن میں آپ کی پارٹی نے اسی پارٹی، دیکھیں وہ یہاں KP کی کوئی انٹرنل کو معاملہ ہوا تو میرے نالج میں نہیں ہے، مگر آپ نے کیونکہ سوال کیا ہے تو میں جو کنسرن لوگ ہیں انہیں میں آپ سے ملا دوں گا، وہ آپ کو سیٹسفائی کریں گے. میں یا ILF کی اور نیچے والی پالیٹکس کا مجھے اندازہ نہیں. آپ کا مطلب عمران خان صاحب سے؟ جی جی. ان کی خواہش تو ہے کہ صبح ہی ملاقات ہو جائے سر، ان کی خواہش ہے کہ صبح ہی ملاقات ہو جائے. پہلے بھی ہمیشہ ملاقاتوں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، کورٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ چیف منسٹر کو انووک کرنی پڑی تھی. تو ان کی کوشش ہے کہ جلد از جلد ملاقات ہو، اور بہت سے ایشوز ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں. یہاں تو فیملی کے ساتھ جو ڈیلی ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں جا کے ان کی سسٹرز کو بیٹھنا پڑتا ہے، دھرنا دینا پڑتا ہے، اور اسی پروسیس میں 2 دفعہ جو ہے ان کو پولیس پکڑ کے جو ہے وہ وہاں سے لے بھی گئی اور کافی دیر ان کو تنگ کیا. تو کوشش یہی ہے پارٹی کی کہ ہر شخص، نہ صرف چیف منسٹر، کہ ہر شخص جس کا نام خان صاحب اپروو کرتے ہیں اس کو خان سے ملنا چاہیے. یہ کوشش ہے. یہ آپ کا سوال. آج تو ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ اعلان کریں گے کہ ہندوستان پر چڑھائی کریں گے، PTI کے ورکر جو ہے نا ایک جہادی تنظیم جو ہے نا بنا کے وہ نکلے گی. آپ نے زراعت کے جو ہے نا کمیونٹی اناؤنس کر دی، تو پورے پاکستان میں جو ہے نا کچھ اور چل رہا ہے. اور آپ نے دیکھیں، میں ذرا آپ کو بتانا چاہوں گا، جو صورتحال پریویل کر رہی ہے ہندوستان کے حوالے سے، اس کا یہ مطلب کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کا کسان خوشحال ہو گیا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بچوں کو پوری روٹی ملنے لگ گئی ہے. سو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ایک سچویشن پریویل کرتی ہے تو ہم جو ہمارا انٹرنل وہ معاملہ ہے جس میں ہمارے کروڑہ لوگ، کسان جو ہیں وہ کروڑوں میں ہے، کروڑا لوگ جو ہے ان کا ایک ایشو ہے، ہم اس کو وہ نہیں کریں گے. یہ ہمارا رائٹ ہے، اور یہ دس از دا رائٹ ٹائم، بیکاز یہ اگلا 1-1.5 ماہ ہی بڑا ہی انسٹرومنٹل اور بڑا امپورٹنٹ ہے کسانوں کے لیے. ان کے پورے سال کی روزی روٹی ہے. یہ ایشو مہینے میں ریزالو ہوگا یا 1.5 مہینے میں ہوگا، ان کی روزی روٹی، ان کے دانے پورے سال کے جو ہے اس کا فیصلہ اس مہینے میں ہونا ہے، اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے.
باقی مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ کیوں توقع تھی ایک پولیٹیکل پارٹی سے کہ ہم نے یہاں پہ کسی جہاد کا اعلان کر دینا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی وہ اس قوم کا سپاہی ہے, اور اگر ہندوستان نے کسی بھی قسم کی جارحیت کی تو ہر پاکستانی بحیثیت قوم کے فرد کے وہ لڑنے کے لیے تیار ہے, اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس قوم کا حصہ ہے, سب سے بڑا حصہ ہے اس قوم کا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دس از ہائی ٹائم کہ قوم کو یونیفائی ہونا چاہیے, یونائٹڈ فرنٹ دینا ہے کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف. ہر وہ سپاہی جو بارڈر پہ لڑ رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے. اگر پاکستان ایسا موقع ماضی میں آیا ہے جہاں پاکستانی عوام بارڈر پہ جا کے خود اپنے سپاہیوں کے ساتھ لڑتی رہی ہے, اگر ایسا موقع آیا تو پاکستان تحریک انصاف, صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں, پاکستان کا بچہ اپنے ملک کی حفاظت کرنا جانتا ہے اور حفاظت کرے گا. باقی ہندوستان کی گدڑ بھبکیوں سے نہ ہمارا قائد ڈرا تھا اور نہ اس قائد کے ماننے والے ڈرتے ہیں. عمران خان صاحب نے ہمیشہ ہندوستان کو کھل کے جواب دیا. ہمیں افسوس یہ ہے کہ اس حکومت نے جواب دینے کے لیے 1.5 دن سوچا کہ کون سے لفظ استعمال کریں, اور اس کے بعد 3 بڑے انوانٹڈ چہرے بٹھا دیے ہندوستان کے خلاف اپنا کمزور بیانیاں بتانے کے لیے. اس کا ہمیں افسوس ضرور ہے, مگر یہ ٹائم ہے قوم کے اکٹھے ہونے کا. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر قوم کو آپ فوری اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک شخص ہی یونائٹ کر سکتا ہے, اور اس کا نام ہے عمران خان. اگر ہم سنجیدہ ہیں قوم کو یونائٹ کرنے کے لیے, ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے, تو وہ ناحق کیسز میں موجود ہیں. میں یہ کوئی مشروط اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم یونائٹ ہو نہیں سکتی اب عمران خان کے بغیر. صرف عمران خان نے آواز دینی ہے. دیکھیں نا, اب آپ نے سوال کیا, اگر مجھے اجازت دیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ مینڈیٹ چوری کر کے جعلی نمائندے جو ہیں ان کو اقتدار کی مسند پہ بٹھایا جائے, اور جو حقیقی نمائندے ہیں ان کے ساتھ فسطائیت, جبر اور ظلم ہو رہا ہو, اور جب پھر وہ جعلی جو ہیں ان کو کہیں سے دھمکی لگے تو اس وقت وہ سمجھے کہ پورا پاکستان ان کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے. ہم بحیثیت قوم ہر اس سپاہی کے ساتھ اور پیچھے کھڑے ہیں جو بارڈر پہ کھڑا ہو کے اس ملک کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے. بٹ ہم ان چوروں کے پیچھے نہیں کھڑے, ان ڈاکوؤں کے پیچھے نہیں کھڑے. یہ غلط فہمی میں نہ رہیں. ان کے چہرے جو ہیں وہ قابل نفرت ہیں, لوگ ان کی شکلیں دیکھتے ہیں اور ٹی وی کے چینلز چینج کر لیتے ہیں. سو اف یو وانٹ ٹو یونیفائی دس نیشن, you must bring Imran Khan out of jail. This is the need of the hour. Any other questions, sir? اس چیز کی وضاحت کریں. آپ نے کہا کہ یوکرین سے درآمد کی گئی گندم وفاقی حکومت نے لوگوں کو کھلائی. اگر بھی ایک اسکینڈل سامنے آ گیا تھا اسی گندم کا 10 ارب روپے 77,000 میٹرک ٹن گندم. اچھا, ہمارے وزیر خوراک نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور لیبارٹریز نے اس کو پاس کر دیا ہے اور وہ لوگوں کو کھلائی گئی ہے. اچھا, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرے پاس اس کی وہ کیا اسے کہتے ہیں ڈیٹیلز نہیں ہے. اب آپ لے کے آئے ہیں, میں جا کے اس کو چیک کر لیتا ہوں, پھر اس کے بعد میں جب فیکٹس میرے پاس آ جائیں گے میں اس کے اوپر ضرور کمنٹ کروں گا. شیخ صاحب پچھلے سال بھی یہی قیمتوں کا فرق تھا, اس وجہ سے پھر صوبائی حکومت نے اپنی ایک قیمت مقرر کی, لیکن اس میں بھی مطلب صوبائی حکومت اور پھر وزیر خوراک اور چند لوگوں پر الزامات لگے کہ انہوں نے پنجاب سے سستی گندم خرید کر مطلب وہاں کے کسان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا, فائدہ ہوا تو چند بروکرز کو جو وہاں سے اٹھا کر صرف کیپی تک. نہیں ایسی بات نہیں ہے, نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی روک تھام کے لیے میرا کوشچن یہی ہے کہ کیا کریں گے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال پنجاب سے آپ کی حکومت نے بڑی مہربانی کی, کیونکہ پنجاب کی اپنی حکومت تو پنجاب کے کسان کی گردنیں کاٹ رہی تھی, یعنی کہ ان کا معاشی استحصال کر رہی تھی. آپ لوگوں نے 2 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ پنجاب والوں سے خریدی. اس وقت آپ کے جو ریزروز ہیں اس میں 3.25 لاکھ گندم موجود ہے کے پی کے پاس اس وقت. سو آپ کی جو ایک نیشنل فارمولا ہے اس میں منیمم آپ نے 5 to 10% جو ہے وہ آپ نے ریٹین کرنا ہے. سو یعنی کہ آپ کو 1.25 لاکھ گندم اور چاہیے, کیونکہ آپ 15 لاکھ اگاتے ہیں اور 50-55 لاکھ آپ کی ٹوٹل جو ہے وہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. تو وہ 1.25 لاکھ جو ہے اس حوالے سے گورنمنٹ کی نئی پالیسی جو ہوگی, جو میرے علم میں ہے, بہتر ہوگا کہ وہ آپ منسٹر سے بھی ویریفائی کر لیجئے گا کہ اس دفعہ گندم اس طریقے سے ڈائریکٹ نہیں خریدی جائے گی, بلکہ ٹینڈر جو ہے وہ ٹینڈر فلوٹ کیے جائیں گے, پھر اس ٹینڈر کے حساب سے خریدی جائے گی, اور وہ اپنے پیپر رولز کے مطابق ہوں گے. آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں, تاکہ اگر اس قسم کی کوئی شکایت پچھلی دفعہ تھی بھی صحیح تو دور ہو جائے گی. اللہ خیر سلام. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.